مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت عشق و ادب کی ایسی داستان رقم ہوئی جو تاریخ میں ایک مثال بن کر قائم ہے۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی کے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک ایسا شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ نحل میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہرین کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے۔ اسی اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتا تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ جب یہ سارا سامان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ جانے پائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ عظیم کام 15 سال تک چلتا رہا۔ ناظرین، تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔